السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج طالبان کی جانب سے کابل کے اوپر قبضے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کی گئی اور ذبیح اللہ کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کی گئی۔ اس سے پہلے جو طالبان کی تمام لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ قطر سے اب افغانستان پہنچ چکی ہے اور اب وہ جو حکومت سازی کا جو عمل ہے اس کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ لیکن اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ بہت سی نئے اعلانات کیے گئے، نئی نئی باتیں بتائی گئیں کہ طالبان جو ہے وہ اب آگے کس طرح چلنا چاہتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے اندر تقریباً 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو لوکل میڈیا تھا، اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا بھی انوائٹ کیا گیا تھا اور اس میں خاتون بھی دیکھی گئی۔ میں نہیں جانتا کتنی خواتین وہاں پہ تھیں، لیکن ایک خاتون جرنلسٹ کو بھی وہاں پہ دیکھا گیا۔ بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے ڈیٹیل طریقے سے جو ہے تمام سوالوں کے جوابات دیے گئے اور ذبیح اللہ کی جانب سے۔ اور سب سے پہلا جو سوال تھا وہ ظاہری بات ہے خواتین سے متعلق تھا، کیونکہ طالبان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین کے حوالے سے جو اپنے قوانین بناتے رہے ہیں اور جو رولز بناتے رہے ہیں اور جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے وہ خواتین کے بڑا اگینسٹ ہے۔ تو پہلا سوال بھی یہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا کام کرتی رہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، ڈاکٹرز ہوں، نرسز ہوں، یا کسی بھی شعبے میں اگر وہ کام کر رہی ہیں تو اسلامی روایات اور اسلامی اقدار کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کوئی کام کرتی ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آگے چل کے پریس کانفرنس میں اس کے بعد ایک اور بھی ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح ہی جاری رہے گا، تو اس کو بڑے احتیاط سے ذبیح اللہ نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا جواب دینا ابھی باقی ہے، کیونکہ ابھی حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا۔ پہلے ہم پوری طرح ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ حرکت میں آ جائے، کنٹرول کر لے، اپنا کام کرنا شروع کر دے، اس کے بعد جو ہے بہت سے سوالوں کے جواب ہوں گے۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کو کہہ دوں کہ یہ خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے محتاط طریقے سے جو ہے اس کا جواب بھی اس لیے دیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ طالبان کے اپنے اندر جو انٹرنل ان کے فیکشنز ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سے بھی بہت سی ریزسٹنس آتی ہے، اور جب بھی کوئی حکومت سازی کے اندر کوئی نیا سیٹ اپ بنتا ہے، وہ چاہے کسی بھی ملک میں ہو، کبھی کوئی ملک آزاد ہو یا کوئی ریولوشن آئے یا وہاں پہ اس طرح کوئی قبضہ ہو، تو اس کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ فوگی رہتی ہیں۔ پاکستان کی اگر آپ مثال دیکھ لیں تو پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا، لیکن 1956 میں جا کے اس کا پہلا آئین بنا تھا۔ کتنے سال لگ گئے، لیکن آئین سازی کا جو عمل ہے وہ بڑا سلو رہا۔ تو اس لیے طالبان کے لیے بھی جو ہے ابھی بہت سی باتوں کے جواب دینا جو ہے وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے۔ میں آگے چل کے بھی مزید اس پہ ذرا بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا پریس کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ ذرا تفصیل سے بات کر لی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ یہ اعلان کیا کہ جی ہمارے جتنے بھی دشمن رہے ہیں وہ تمام لوگ جو ہمارے خلاف جنگ لڑتے رہے ہیں، ہم ان کے لیے ایک عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر کسی کی جانب سے لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے جو ہے وہ چھان بین کی گئی ہے یا تلاشی لینے کی کوشش کی گئی ہے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں، اور ہم نے انسٹرکشنز پاس کر دی ہیں کہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تمام لوگ چاہے وہ ملکی ہیں یا غیر ملکی ہیں وہ پوری طرح محفوظ ہیں افغانستان کے اندر، کابل کے اندر۔ ہم کسی کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، ایک وہاں پہ سوال کیا گیا، بلکہ دو دفعہ یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص کے بارے میں کوئی کنٹریکٹر ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ مسنگ ہے، تو اس کا بھی ذبیح اللہ نے جواب دیا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ لگے گا تو وہ بھی محفوظ ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جو ہے وہ ان سے یہ کیا گیا کہ ایک پوئٹ یعنی کہ ایک شاعر جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ ہم پوری طرح جو ہے وہ قانون نافذ کریں گے اور کسی کو بھی جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ اس وقت جو اس سے پہلے افغانستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہاں پہ منشیات کا کام ہوتا رہا ہے اور منشیات جو ہے وہ پورے دنیا کے اندر افغانستان سے اسمگل ہوتی رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو ذبیح اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جب ہماری حکومت تھی، اس سے جب امریکی فورسز کے آنے سے پہلے، تو تب بھی ہم نے جو ہے وہ پوسٹ کی ہر قسم کی جو فصل تھی اس کے اوپر ہم نے پابندی لگائی تھی، اور نشے کے اندر جو ڈیل کرتے ہیں، نشہ آور جو چیزیں یہاں سے اسمگل ہوتی تھیں، ہم نے مکمل طور پر اسے ختم کر دیا تھا۔ تو اب بھی ہماری یہی پالیسی ہوگی کہ ہم اس چیز کو کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ طالبان کو اس بات کا کریڈٹ دیا جاتا تھا اس سے پہلے جب ان کی حکومت تھی، تو یہی کہا جاتا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے تمام تر اس قسم کی جو نشہ آور چیزیں ہیں اس کے اوپر طالبان کی جانب سے بڑی سخت پابندی لگا دی گئی تھی۔ اچھا، ایک اور سوال جو ہے وہ ان سے کیا گیا انٹرنیشنلی یعنی کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ ان کو ریکگنیشن کب ملتی ہے، ان سے ان کے کس بلاک کے ساتھ تعلق ہے،
ان کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں. تو بڑا احتیاط کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ چاہے پاکستان ہو, چاہے روس ہو, چاہے چائنا ہو, یا کوئی بھی ملک ہو, ہمارا کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے لیے سب برابر ہیں اور ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پہلی پریس کانفرنس تھی جس کے اندر وہ بیسکلی اپنی جو فتح ہے, آپ اس کو فتح کا لفظ ہی استعمال کر لیں, کابل میں انٹر ہونے کے بعد یہ پہلی پریس کانفرنس تھی, اور وہ بیسکلی لوکل میڈیا, افغان جو پبلک ہے اور انٹرنیشنل جو آڈینس ہے اس کو بیسکلی ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. ایک ٹرانسلیٹر بھی انہوں نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا جو ہر سوال کا جو ہے ٹرانسلیشن کرتا تھا انگلش کے اندر, اور ہر جواب کا بھی ٹرانسلیشن کر رہا تھا انگلش کے اندر, تاکہ سب کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جا سکے. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیزوں کے اندر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام بارڈرز جو ہیں افغانستان کے وہ اب اس وقت ہمارے قبضے میں ہیں, اور ہماری فورسز جو ہیں انہوں نے تمام بارڈرز کا جو کنٹرول ہے وہ اب سنبھال لیا ہے. اور سب سے پہلی جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی اگر کوئی لوٹ کسوٹ کا یا قانون کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ روکنا ہے. تو بیسکلی ایک انٹروڈکٹری قسم کی طالبان ریجیم کی جو ہے یہ پہلی پریس کانفرنس تھی جو انہوں نے آج منعقد کی ہے. اب ذرا دوسری جانب آ جائیے کہ پچھلے 3 دن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر آج ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹولو نیوز جو افغانستان کا ہی ایک چینل ہے, وہاں پہ خاص طور پہ خواتین کو بٹھایا گیا اور خواتین کو بٹھا کے جو ہے وہ نشریات کا آغاز کیا گیا. یہاں تک کہ جو ٹولو نیوز ہے اس کے اوپر ایک طالبان کے ہی ریپریزنٹیٹو وہاں پر آئے اور انہوں نے آ کے خاتون اینکر کو ہی جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا. اس کا بیسک مقصد یہی تھا کہ پوری دنیا کے اندر طالبان کی جانب سے یہ میسج جائے کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ ریفارم ہو چکے ہیں اور ہمیں خواتین کے کام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم خواتین جو ہے وہ بے شک انہوں نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے, وہ بے شک آ کے ہمارے انٹرویوز کر رہی ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. باقی بھی کابل سے جو ہمیں خبریں موصول ہوئی ہیں وہاں پہ خواتین جرنلسٹ اس وقت کام کر رہی ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی, میں نے کہا افغانستان سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی کام کر رہی ہیں. وہ اور بات ہے کہ انہوں نے کچھ نے عبایا اوڑھا ہوا ہے کہ کچھ نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے, لیکن وہ کام کر رہی ہیں. تو یہ چیز پہلے نہیں ہوا کرتی تھی جب پہلے طالبان جو ہے وہ افغانستان کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے. تو طالبان کی جانب سے اس مرتبہ 20 سال کے بعد, جس طرح میں نے پہلے اپنے تھمبنیل میں بھی یہ بات کی تھی کہ 20 سال کے بعد یہ جو مختلف اسٹیک ہولڈر ہیں اس سارے معاملے میں سب نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. طالبان کی اگر بات کی جائے تو اس وقت میرے خیال میں وہ ہر وہ قدم پھونک کے اٹھا رہے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن کے اندر, ان کو تسلیم کیے جانے کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو اور انہیں ایکسیپٹ کیا جائے, انٹرنیشنل کمیونٹی انہیں ایکسیپٹ کرے. خاص طور پہ ظاہری بات ہے وہ جو OIC کے ممالک ہیں, جو مسلم ممالک ہیں, جس طرح پاکستان ہو گیا, سعودی عرب, UAE اور اس طرح جو دیگر اسلامی ممالک ہیں, وہ کم از کم انہیں ضرور ریکگنائز کریں. تو وہ کسی بھی پرابلم کے اندر جو ہے وہ نہیں جانا چاہتے. اس کے ساتھ ساتھ بڑے پرامن طریقے سے جو ہے فی الحال یہ سب کچھ ہوا ہے. کچھ چھوٹے موٹے اس طرح کے واقعات ضرور ہوئے ہیں جس کے اندر آپ سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں, جاں بحق ہوئے ہیں. جہاں تک ڈر اور پریشانی کی بات ہے تو وہ تو موجود ہے, کابل کے اندر موجود ہے. لوگ ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آگے فیوچر میں کیا ہوگا. بہت بڑا کویشچن مارک ہے سب کے ذہنوں میں, سب کے چہروں کے اوپر. ایئرپورٹ کے ذریعے لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ پچھلے 2 دن میں ہم نے جو مناظر دیکھے کہ جہاز کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کی گئی اور 3 افراد جو ہے وہ جہاز سے گر کے جاں بحق ہوئے, تو وہ بڑے ایک ہارفائنگ امیجز تھے جو پوری دنیا کے اندر ملے. اس کا بہت سا جو الزام ہے وہ امریکن گورنمنٹ کے اوپر بھی دیا جا رہا ہے, امریکن ایڈمنسٹریشن کے اوپر, جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر یہ کرٹیسزم بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ نے بغیر کسی تھاٹ پروسیس کے, بغیر کسی پلاننگ کے جو ہے وہ اپنا یہ ایگزٹ کر دیا, اور وہاں پہ پیچھے لوگ جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں, پریشان نظر آتے ہیں. جو بائیڈن نے کل رات کو پاکستانی وقت کے مطابق کل رات کو ایک پریس کانفرنس کی, اپنا پالیسی بیان جو ہے وہ جاری کیا افغانستان سے متعلق, جس میں انہوں نے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ جو سابقہ افغان حکومت تھی اشرف غنی کی, اس کے اوپر تمام تر الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی جب طالبان جو ہے وہ کابل کی طرف آ رہے تھے یا مختلف صوبوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر رہے تھے, تو وہ افغان فورس, وہ 3 لاکھ کی جو افغان فورس جسے ٹرین کیا گیا تھا, وہ بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور اس کی ول ہی نظر نہیں آ رہی تھی. تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 20 سال کے بعد یہ بھی بتا دیا عوام کو کہ جناب ہم وہاں نیشن بلڈنگ کے لیے نہیں گئے تھے, ہم تو صرف ڈیفنس کے لیے گئے تھے. تو 20 سال آپ نے ڈیفنس کے اندر لگا دیا اور 20 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا, صرف اور صرف آپ نے اپنا سارا بوریا بستر باندھا اور آپ وہاں سے نکل گئے. اس ساری چیز کے اندر طالبان نے بھی جو ہے وہ لگتا یہی ہے کہ 20 سال کے اندر بہت کچھ سیکھا ہے, کم از کم ابھی تک پہلے 3 دن کے اندر اگر ہم دیکھیں
تو وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کروانے کی اب کوشش کر رہے ہیں، ہر وہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ نہیں ہم اب انلائٹنڈ ہو چکے ہیں، نہ ہمیں کیمرے سے پرابلم ہے، نہ ہمیں ٹی وی سے پرابلم ہے، ہمیں خواتین کے کام کرنے سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم لوگوں کو جو ہے وہ پھانسی پہ نہیں لٹکا رہے، سر عام گولیاں نہیں مار رہے، کوڑے نہیں مار رہے، وہ تمام تر وہ چیزیں جو پچھلی رجیم کیا کرتی تھی طالبان کی، وہ سارا کچھ اس وقت نہیں ہو رہا. لیکن لوگوں کی طرف سے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ایک بہت بڑا مسٹرسٹ جو ہے وہ طالبان کے اوپر ہے کہ یہ ابھی تک تو یہ سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن آگے چل کے کیا ہوگا، یہ کتنی دیر تک جو ہے وہ اپنا اصل رنگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا اصل رنگ نہیں دکھائیں گے. لیکن طالبان کا یہ کہنا ہے، بلکہ ذبیح اللہ نے آج پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا کہ ہمارے اوپر بلا وجہ الزامات لگانا جو ہے وہ بند کریں، اور ہم بھی اتنے ہی افغانستان کے جو ہے وہ افغانستان کے لیے درد رکھتے ہیں دل میں جتنے باقی لوگ رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک ملک کو کس طرح چلانا ہے. فیس بک کا خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا. فیس بک کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طالبان جو ہے وہ فیس بک کے اوپر ان کی کسی قسم کی بھی پوسٹ جو ہیں وہ بین کی ہوئی ہیں فیس بک نے، کیونکہ فیس بک یہ کہتا ہے کہ طالبان کو جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن سمجھا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے، اور چونکہ ان کو اس طرح سمجھا جاتا ہے تو اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ فیس بک کے اوپر کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے. تو جب بھی طالبان کی جانب سے فیس بک کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے یا بند کر دیا جاتا ہے. اس کا ذکر بھی آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے تو پاکستان نے بھی لگتا ہے یہی ہے کہ 20 سال میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی، وہ بھی ہر قدم بڑے پھونک پھونک کے اٹھا رہی ہے. نہ انہوں نے اب تک طالبان کو تسلیم کیا ہے، نہ وہ مزید کوئی بڑھ چڑھ کے بیانات دے رہی ہے، بلکہ وہ اسی بات کے اندر وہ خوش ہیں کہ کم از کم پاکستان مخالف فی الحال کوئی بیانات جو ہے وہ نہیں آئے. اور جو یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی کو فون کیا ہے اور ان سے افغانستان کے اندر ہونے والی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ انگیجمنٹ ہوئی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر میری اطلاع کے مطابق چند پاکستانی صحافیوں کو جو ہے وہ کابل لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور موسٹ پرابلی عاشورہ کے بعد جو ہے وہ چند پاکستانی صحافیوں کو جو ہے وہاں پہ لے جایا جائے گا تاکہ وہ خود جا کے آن گراؤنڈ جا کے کابل کے اندر صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لے سکے. صرف انتظار اس چیز کا کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کیونکہ ایئرپورٹ کے اوپر، کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر بڑی کیوس پھیلی ہوئی ہے، بڑی پرابلم ایریا وہ بنا ہوا ہے، تو اس لیے کچھ کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کب ایئرپورٹ جو ہے وہ صحیح طرح فنکشنل ہوگا، کب صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کرے گا. تو اس لیے پاکستانی حکومت جو ہے وہ ابھی اس چیز کا انتظار کر رہی ہے. لیکن میری اطلاع کے مطابق ایک پروگرام ضرور بنا ہوا ہے کہ پاکستانی صحافیوں کو جو ہے وہاں پہ لے جایا جائے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.